قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلات کے بعد معزز محتشم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی منعقدہ محفل ایصال ثواب محترم چاند بٹ صاحب کے والد بزرگوار کے درجوں کی بلندی، مغفرت و غفران و بخشش کی دعائیں پیش کرنے کے لیے اللہ کے حضور التجائیں عرض کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے۔ ایک عرصہ قبل مولانا امین صاحب زیدہ مجدہ کی دعوت پہ یہاں حاضر ہوا تھا۔ آج ایک لمبے عرصے کے بعد دوبارہ حاضر ہونے کا موقع ملا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ زندگی اور موت دونوں اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں۔ زندگی بھی اس نے پیدا کی ہے اور موت بھی اسی کی تخلیق ہے۔ پہلے زندگی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا اختتام موت کہلاتا ہے، لیکن سورہ الملک کا ابتدائیہ ذکر موت کو ذکر حیات سے مقدم رکھا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور زندگی دونوں کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں پرکھ لے کہ تم میں اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ تو جب کہ موت پہلے ہے، اس کے زندگی پہلے ہے، اس کے خاتمے کا نام موت ہے، تو یہاں موت کا ذکر مقدم کیا زندگی کے تذکرے سے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ غافل کو تنبیہ کرنا تھی کہ موت تیرے بہت قریب ہے۔ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ بچھڑتے ہوئے ہمارے عزیز، یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے تم بھی آ رہے ہیں۔ ورنہ اگر اللہ چاہتا تو جس طرح اس نے سارے پہاڑ ایک بار ہی پیدا کر دیے اور قیامت کے دن ریزہ ریزہ کر دے گا، ساری زمین ایک بار ہی پیدا کر دی، قیامت کے دن لپیٹ لے گا، سارے آسمان ایک بار ہی پیدا کر دیے گئے، قیامت کے دن ان کو طے کر لیا جائے گا، ستارے ایک بار ہی پیدا کر دیے گئے، قیامت کے دن جھڑ جائیں گے۔ اس طرح سورج، چاند، بہت ساری اشیاء یک بارگی ہی پیدا کر دی گئی۔ تو جتنے انسان پیدا ہونے تھے وہ ایک بار ہی پیدا کر دیے جاتے اور ایک بار ہی ان کو موت آ جاتی، لیکن ایسا اس نے نہیں کیا۔ انسان پیدا بھی ہوتے ہیں اور ہم سے بچھڑتے بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موت کا انکار نہیں ہو پاتا۔ کوئی دھرم، کوئی مذہب، کوئی فرقہ، کوئی گروہ انفرادی طور پہ بھی کوئی موت کا انکار نہیں کرتا، اس لیے کہ موت کو آنکھوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں۔ آخرت کا انکار لوگ کرتے ہیں، معاد کا، اس لیے کہ مر کے دوبارہ اٹھنے کو کسی نے دیکھا نہیں، تو اس لیے بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں۔ کفار مکہ تو ڈٹ کے انکار کرتے تھے، وہ کہتے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں اور دوبارہ ہمیں کھڑا کر دیا جائے، یہ کیسے ہوگا؟ وہ کہتے تھے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ سورہ یاسین کا آخری رکوع اٹھائیے، یہ کہاوتیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، اور کہتا یہ ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا۔ نضر بن حارث ایک کافر تھا، وہ قبرستان میں گیا، کسی پرانی قبر کی شکستہ ہڈی اٹھا لایا اور حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس ہڈی کو ایسے توڑتا ہے اور اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں
اور پھر حضور سے مخاطبت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو میرے ہاتھوں کا لمس بھی گوارا نہیں کر پا رہی، میں چھوتا ہوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو کے گر رہی ہے۔ من یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا، ان ہڈیوں کو کون دوبارہ حیات بخشے گا جب یہ اتنی شکستہ ہو گئی ہیں کہ میرے ہاتھوں کا لمس بھی گوارا نہیں کر پا رہے۔ جواب کتنا دل آویز اور کتنا زوردار ہے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، محبوب فرما دو اب تو یہ ہڈیاں موجود ہیں، اگرچہ شکستہ ٹوٹی ہوئی بھربھری سی ہیں، ہڈیاں موجود ہیں۔ جب ہڈیاں بھی نہیں تھی، جس نے انسان بنا لیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے بھی بنا لے گا۔ اب تو میٹیریل موجود ہے لیکن بکھرا پڑا ہے، شکستہ ہے۔ جب میٹیریل بھی نہیں تھا، مادہ بھی نہیں تھا، انسان کا نقشہ بھی نہیں تھا، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، تو اس نے انسان کو بنایا اور اس کو بولنے کا سلیقہ دیا، اس کو بات کرنے کا طریقہ دیا، اس کو فہم و ادراک کے اجالے بخشے، اس کے ہاتھوں میں قوت بخشی پکڑنے کی، اس کی ٹانگوں میں چلنے کا انداز رکھا، اس کو دھڑکتا ہوا دل دیا جو جذبات سے بھرا ہوا ہے، اس کو خوبصورت صورت اور شکل عطا کی، اس کو دماغ دیا۔ یہ اتنا کچھ حضرت انسان کو اس نے عطا کیا، اور یہ مٹی کے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا گیا، تخلیق کیا گیا انسان ہے۔ تو جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے انسان بنا لیا، میٹیریل اور مادہ بھی نہیں تھا، تو اب تو بکھرا ہوا ہے۔ اور یہ بات وہ کر رہا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، جو اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، اسے اگر یاد ہو کہ میں کیسے پیدا ہوا ہوں، کس طرح ننھی بوند سے رحم مادر میں نشأت ہوئی ہے، اگر اس کو یہ یاد ہوتا تو وہ یہ سوال نہ کرتا کہ ہڈی کو زندہ کون کرے گا۔ جس نے 2 بوند پانی سے انسان بنایا وہ ہڈی کو بھی انسان بنا لے گا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو کہا یہ سوال کر اس لیے رہا ہے کہ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، یہ اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، اس کو وہ پروسیس یاد نہیں رہا جو اس کے ساتھ ہوا ہے، اور آج یہ بولتا ہے، بات کرتا ہے، گفتگو کا سلیقہ ہے، آج اس کی چھاتی میں زور ہے، آج اس کے ہاتھوں میں طاقت ہے، شیروں کو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو بٹھا لیتا ہے، آج پوری کائنات اس کے اشاروں پہ ہے، زمین کو مسخر کر رہا ہے، چاند کی چھاتی پہ قدم رکھنے جا رہا ہے، لیکن بھول گیا ہے کہ یہ خود پیدا کیسے ہوا تھا۔ تو اگر اسے یاد ہوتا تو یہ سوال ہی نہیں بنتا تھا کہ کیسے دوبارہ ہڈی کو جوڑا جائے گا۔ تو معاد کا، آخرت کا یہ لوگ ڈٹ کے انکار کرتے تھے، چونکہ معاد انہوں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن موت کا انکار وہ بھی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ موت اپنی آنکھوں کے سامنے ہر کوئی دیکھتا ہے۔ جو لوگ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، موت کا انکار وہ بھی نہیں کر پاتے۔ کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے عزیزوں کو بچھڑتا ہوا دیکھتے۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہاں پھر بڑی خوبصورت بات کی، کہا موت پھر اللہ کی نعمت قرار پائی کہ اس سے تمہاری زندگی بیلنس رہتی ہے، زندگی متوازن رہتی ہے، آخرت کا تمہیں تیقن پیدا ہوتا ہے، اور تمہیں یہ احساس زندگی کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑا ہوتا ہے کہ تم نے مرنا ہے۔ اور اگر یہ تصور بھی نہ ہوتا کہ ابھی پتہ نہیں مرنا یا نہیں مرنا، کوئی مرتا تو دیکھا نہیں ہے، تو لوگ تو فرعون، نمرود اور حامان بنتے، ہر گھر میں نمرود اور فرعون ہوتا کہ جب موت ہی نہیں ہے تو آج پتہ ہے کہ پتہ نہیں کب سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے، کب یہ موتی بکھر جائیں، لیکن اس کے باوجود لوگ فرعون بنے ہوئے ہیں، نمرود بنے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے رویے لوگوں کے ساتھ کتنے تلخ اور سخت اور متکبرانہ ہیں۔ اور جب یہ ہوتا کہ پتہ نہیں مرنا ہے کہ نہیں مرنا، اور اس کا یقین ہی نہ ہوتا، تو پھر بتاؤ کہ اس معاشرے کو کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا۔ تو موت ایک ذریعہ ہے، ایک تنبیہ ہے، اور پھر جب ہم اپنے عزیزوں کو بچھڑتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، تو ایک لمحے کے لیے ہم اپنے آپ کو اس تصور میں لے جاتے ہیں کہ ہم بھی یوں مٹی کا رزق بننے والے ہیں، ہم بھی یوں ہی اس خاک کی چادر اوڑھ کے سونے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، انہوں نے اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ پیغمبر تو تیار ہی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی
جو ہے وہ تعلیم امت کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو کہا کہ اسرائیل میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے قاصد بھیج دینا. کہا جی میرا وعدہ رہا. ایک مدت گزرنے کے بعد جبریل حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں. کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا، پہلے قاصد بھیجوں گا، اور تم اچانک آ گئے. کہا حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے. کہا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا. فرمایا کہ میرے پاس تو ایک بھی نہیں تمہارا قاصد پہنچا. تو حضرت اسرائیل بولے حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا. آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا. جب کمر میں خم آنے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، جب اعضاء مدمحل ہونے لگے، جب چلتے ہوئے ٹھوکریں لگنے لگے، جب بات کرتے ہوئے لکنت پیدا ہونے لگے، تو سمجھ لو یہ پیغام موت آ گئے. یہ اٹھتے ہوئے جنازے موت کا میسج ہے ہمارے نام. یہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں روز پیغام دیتا ہے کہ چڑھتی جوانی کے بعد بڑھاپے اور بڑھاپے کے بعد غروب ہے. زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے اور لمحہ لمحہ میں اور آپ موت کے قریب جا رہے ہیں. حضرت عمر دربار میں بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے کھڑے ہو کے کہا یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا. اللہ اکبر. 22.5 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے اور وہ آ کے کہتا عمر موت کو نہیں بھولنا. ایسے تھر تھر کانپتے جس طرح بید کی شاخ کانپتی. اور اس کو بلایا، پیار دیا اور کہا کہ روز آ جایا کر اور مجھے تذکیر کر جایا کر. مہینے کے بعد تیری وقت کی کچھ قیمت بھی مشاہرے کی شکل میں دے دیا کروں گا. وہ روز آتا ہے اور دربار میں کھڑے ہو کے کہتا عمر موت کو نہیں بھولنا. مہینے کے بعد اسے تنخواہ بھی دیتے ہیں. ایک دن آیا، فرمایا آج کے بعد نہیں آنا. کوئی اور آنے لگا ہے؟ فرمایا نہیں. مجھ سے کوئی بے ادبی ہوگی ہے؟ فرمایا نہیں. تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں. تو پھر کیوں چھٹی کروائی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر روئے، داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں، یہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا. ہمارے تو پورے بال بھی سفید ہو جائے. میاں صاحب نے کہا تھا ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا. فما اصبرہم علی النار. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے. قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں، بدکاری سے باز نہیں آتے، ہیرا پھیری سے باز نہیں آتے، مکر فریب اور نگاہ کے زنا سے باز نہیں آتے. جبکہ ایک بال سفید آ گیا، کہا میاں اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ بال ہی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا. یہ موت کا میسج میرے نام آ گیا، یہ پیغام آ گیا موت کا. تو زندگی بہت مختصر ہے. یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم بھی مٹی کا رزق بننے والے ہیں، ہم بھی کوچ کرنے والے ہیں. خیر کن ہے فلاں و غنیمت شمار عمر زاں بیشتر کے بانگ برائت کے فلاں نمات. سعدی کہتے ہیں کہ زندگی کو غنیمت سمجھ اور ایک ایک سانس کی قیمت وصول کر. اس سے قبل کہ مسجدوں میں پکار آئے اور لوگ آواز دینے لگیں کہ فلاں بھی چلا گیا، فلاں کا اتنے بجے جنازہ ہوگا، یہ آواز تو آنی ہے، آج نہیں تو کل. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت نہ رہے، پھر ہاتھ ملتے رہیں. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن سکتا ہے. کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. آپ تو دیہات میں رہتے ہیں تو دیہاتی لوگ کہتے ہیں جب زمین وتر میں ہو تو اس وقت تخم عمل ڈال لو، بیج ڈال لو، تاکہ پھر کٹائی کے موسم میں کچھ ہاتھ آ جائے. لیکن اگر زمین وتر سے نکل گئی تو پھر کیا فائدہ. تو آج زندگی کی زمین وتر میں ہے. آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے. سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، اس کی رحمت پکار پکار کے بخشش مغفرت کی صدائیں دے رہی ہے. آج وقت ہے جب سانس بند ہو گئی یا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر اس کے بعد کوئی حجت باقی نہیں رہے گی. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. وہ پنجابی میں کسی نے کہا تھا اج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹوک دے نہیں. اج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹوک دے نہیں. ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے، گھر بیٹھے ہیں فاصلے مک دے نہیں. ایک ایک اٹھنے والا قدم تجھے منزل کے قریب کرتا چلا جائے گا. لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے، سوائے دکھ اور صدمے میں اضافہ کرنے کے اور کچھ نہیں ہوگا.
میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن نیکوکار تو نیکوکار رہے، بدکار تو بدکار رہے، نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس لیے پچھتائیں گے کیوں بدیوں میں گناہوں میں زندگی گزار دی، تو نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ نیکوکاروں کا پچھتاوا اس لیے ہوگا جو چند سانسیں زندگی کی برباد کر دی، کاش کہ وہ بھی نہ کی ہوتی، وہ بھی یاد الہی میں گزاری ہوتی۔ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، ہم اپنے بزرگوں کو کندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان میں چھوڑ کے آتے ہیں، اور یہ بھی مت سمجھے کہ دنیا کے اوپر ہم اپنے بوڑھوں کو ہی چھوڑ کے آئیں گے۔ دنیا پر آنے کی ترتیب ایک ہے اور وہ لازم ہے، پہلے باپ آتا ہے، پھر بیٹے آتے ہیں دنیا پہ، پھر اس کے بعد پوتے آتے ہیں۔ دنیا سے آنے کی یہی ترتیب ہے، اس سے ہٹ کے کبھی نہیں ہوا، لیکن دنیا سے جانے کی یہ ترتیب نہیں ہے کہ پہلے باپ ہی جائے۔ ہم نے بسا اوقات بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت کو کندھا دیتے دیکھا ہے، تو کوئی پتہ نہیں ہمارا اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے۔ اس سے قبل کہ سارے دروازے بند ہو جائیں، کوئی حجت باقی نہ رہے، پھر سخت پچھتاوا ہو کہ کوئی چیخ چیخ کے کہتا تھا، اس کی آواز پہ کان رکھ لیا ہوتا۔ قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے، کاش قرآن کی بات پہ کان رکھ لیا ہوتا، لیکن پھر کیا فائدہ ہوگا؟ یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ بوائی کے موسم میں جو کسان مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے، سحری کے وقت اٹھتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، سہاگا دیتا ہے، پانی ڈالتا ہے، پھر جڑی بوٹیاں اگائیں تو ان کو تلف کرنے میں لگا رہتا ہے، تو کٹائی کے موسم کے اندر وہی فصل اٹھاتا ہے۔ اور جو بوائی کے موسم میں کھیتوں میں گیا نہیں، ہل چلایا نہیں، بیج ڈالا نہیں، تو کٹائی کے موسم میں تو وہ سوائے ہاتھ ملنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ دنیا، یہ زندگی آخرت کی کھیتی بتائی گئی ہے، یہ بوائی کا موسم بتایا گیا ہے، اور آخرت کٹائی کا موسم بتایا گیا۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، 60 سال کی 70 سال کی ٹوٹل زندگی ہے، اور آخرت کے مقابلے کے اندر اس کا کچھ ذرا اندازہ کریں۔ قرآن نے بتایا آخرت کی زندگی کا صرف ایک دن، مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن کہتا ہے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ 50 سال کے برابر نہیں، 50-100 سال کے برابر نہیں، 50,000 سال کے برابر، مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن نے بتایا۔ یہ ایک دن ہے، اس زندگی کا ایک دن اتنا لمبا ہے، اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اور یہ ساری زندگی 60 سال کی، ذرا اس زندگی کے مقابلے میں زندگی کو رکھو تو اس کے پلے بچتا کیا ہے؟ 60 سال کی زندگی میں بھی 20 سال تو سو کے گزار دیے نا، 24 گھنٹوں میں 7-8 گھنٹے تو سوتے ہیں نا، تو پھر تیسرا حصہ تو گزر گیا، 20 سال سو کے گزر گئے۔ باقی جو 40 سال گزرے اس میں جو ہے وہ 7-8 سال بچپن کے، اور کچھ بڑھاپے کے دھکے، کچھ بیماریاں، روز 1 گھنٹہ 2 گھنٹے واش روم میں گزرتے ہیں، اور 3 سال تو یہ نکال لیں۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک دن حساب لگا کے بتایا کہ ٹوٹل زندگی جو صافی زندگی ہے وہ 17-18 سال بچتی ہے۔ وہ قصاب کے پاس آپ جاتے ہیں نا، وہ کہتا ہے کہ یہ جو گائے ہے یہ ہے تو ویسے 5 من کی، لیکن صافی گوشت 3 من نکلے گا، کچھ ہڈیوں میں چلا جائے گا، کچھ سر اور پائے میں چلا جائے گا، کچھ کھال میں نکل جائے گا، کچھ انتڑیوں میں نکل جائے گا، لیکن گوشت 3 من ہے، 3 من ہوگا، اگرچہ یہ گائے کھڑی ہوئی آپ کو 5 من کی نظر آتی ہے۔ تو زندگی 60 سال کی نظر آتی ہے، لیکن اس میں تیسرا حصہ سو کے گزرا، کچھ واش روم میں گزرا، کچھ ٹینشنوں میں گزرا، چلو 17-18 سال، 20 سال، 30 سال ہی لگا لیں، یہ ٹوٹل زندگی ہے۔ اور آخرت کا دن ایک دن، مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا پہلا دن ایک دن۔ تو کیا بچتا ہے اس دنیا کی جس کے لیے ہم اس آخرت کو برباد کر رہے ہیں؟ اسی لیے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد اور مربی شیخ ابو الفضل الختلی علیہ رحمہ نے کہا تھا، الدنیا یومن ولنا فیہا صومن، دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں، گزر ہی جائے گی نا۔ تو اس دنیا کو احتیاط سے گزارنا ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 60 سال زندگی ہے جس میں 20 سال سو کے گزارے ہیں، اس میں کچھ بچپن ہے، بلوغت سے قبل کی زندگی ہے، وہ تو لاؤبالی کی زندگی ہے، اس میں تو پرسش بھی نہیں ہے، اور بڑھاپے کے دھکے ہیں جب قوا میں طاقت نہیں رہتی، تو درمیان میں جوانی کے کچھ سال بچتے ہیں۔ بس ان سالوں کو احتیاط سے گزارنا ہے، اللہ سے ڈر کے گزارنا ہے۔ پھر ایک ایسی زندگی آگے استقبال کر رہی ہے جس کا نقطہ انجام ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیے، دیگر کتب حدیث اٹھائیے،
جنتیوں کو جنت میں جا کے ایک ہی خدشہ ہوگا کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمیوں کو ایک ہی موہوم سی امید ہوگی کبھی موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے۔ پھر مینڈے کی شکل میں میدان حشر میں موت کو لایا جائے گا، جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے لمبی لمبی گردنیں نکال کے دیکھ رہے ہوں گے، اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب موت ختم۔ جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اتنے رنجیدہ اور دکھی ہوں گے اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے، لیکن موت کو موت آ چکی ہے۔ وہ آگ اس آگ سے 70 گنا تیز ہونے کے باوجود موت نہیں آئے گی۔ ثم لا یموت فیہا، قرآن سورہ الاعلیٰ اٹھائیے، اس میں مریں گے نہیں۔ چلو مریں گے نہیں تو زندہ ہوں گے، ولا یحییٰ کہا زندہ بھی نہیں ہوں گے۔ وہ کاہے کی زندگی، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے آگے، تو وہ زندگی ہے؟ تو کہا نہ مریں گے نہ جئیں گے۔ تو کیا مشکل زندگی میں نے اور آپ نے ان 20-25 سالوں میں انتخاب کرنا ہے کہ اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ یہ جو ڈاکٹر بن رہا ہوتا ہے وہ شادیاں بھی چھوڑ رہا ہوتا ہے، خوشیاں بھی چھوڑ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے یہ 6-7 سال اہم ہیں، اس کے بعد میں شادیاں بھی دیکھوں گا اور خوشیاں بھی دیکھوں گا، دن رات یہ میری محنت کے سال ہے۔ تو اس کو سمجھ آتی ہے یہ جو مستقبل 20-25 سال کا وہ گزارنا بعد میں چاہتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اور ایک ایسا مستقبل کہ اس کے لیے ہم یہ زندگی کیوں نہیں گزار سکتے۔ اور ہمارے رب نے ہمیں کوئی ایسا پابند نہیں بنایا جو ہم کر نہ سکتے ہوں۔ ہماری نظر پہ پہرا بٹھایا ہے لیکن غیر محرم سے، ہمیں کھانے پینے سے روکا ہے لیکن حرام سے، جائز تلذذ کے لیے، تقویت بدن کے لیے جتنا مرضی کھاؤ، تمہارا رب تمہیں روکتا نہیں ہے۔ تمہیں اچھے گھر میں رہنے سے تمہارا رب تمہیں روکتا نہیں ہے، صرف وہ کہتا ہے میرے احکام کے دائرے میں رہ کے خوبصورت زندگی گزارو۔ دولت مانگو لیکن دولت قارون نہیں، دولت عثمان۔ زندگی گزارو، خوبصورت گزارو، اور تمہارے لیے خوشی ہی خوشی ہے، دنیا میں بھی اجالے ہیں، آخرت میں بھی اجالے۔ اللہ سے ہاتھ پھیلا کے مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن مانگو اس کی محبت کے سائے میں۔ تو یہ اٹھنے والے جنازے، ہوئی قبریں ہمیں یہی میسج دے کے جاتی ہیں، اس عنوان کو بڑھائیں تو مزید بڑھ جائے گا، لیکن میں انہی کلمات پہ اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مرحوم بزرگ جو انتقال کر گئے ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، پسماندگان کو صبر عطا فرمائے۔ اللہ اس بستی کے سارے مکینوں کو اور آئے ہوئے تمام مہمانوں کو خیر و برکت کی راہوں پہ رکھے، اور ہم سب کو اپنی آخرت کے لیے اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں، اور پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرمائی جائیں۔ اللہ ہمارے محترم چاند بھائی کے والد بزرگوار کی مغفرت فرمانا، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا فرمانا۔ اللہ بتقاضۂ بشریت دنیا میں رہتے ہوئے اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، محبوب کی زلف گراگیر کا صدقہ معاف فرما دے، ان کی نیکیاں اچھائیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ ہمارے محترم عبدالحمید بٹ صاحب مرحوم و مغفور اور اس خاندان کے دیگر فوت شدگان کی مغفرت فرمانا، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کے فوت شدگان کی مغفرت فرمانا۔ اللہ میرے وطن کی خیر کرنا، میرے ملک کو امن کی بہاریں دینا، معیشت کا جمال اور معاشرت کا حسن عطا کر دینا، پورے عالم اسلام کی خیر فرمانا، اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر، اس بستی کے مکینوں کے حال پہ رحم فرمانا، ہمارے شہر، ہماری بستی، ہمارے علاقوں پہ رحمت اور کرم کی بارشیں نازل فرمانا، ہر خیر ہر برکت ہم سب کا مقسوم، وصلی اللہ تعالی علی النبی۔